اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آیت الکرسی کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے جو بھی انسان، ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو بندہ بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ یعنی حفاظت کس چیز سے؟ اس رات میں اس انسان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، چھت گرنے سے وہ انسان محفوظ رہے گا، وہ انسان آگ لگنے سے محفوظ رہے گا، چور اس کے گھر میں نہیں آئیں گے، چوری سے وہ انسان محفوظ رہے گا، اور وہ یعنی کسی بھی جو آفتیں ہوتی ہیں یا جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، سیلاب، زلزلہ وغیرہ، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے تو مقرر کریں گے، بلکہ پورے محلے کی اس پوری بستی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آیت الکرسی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 مرتبہ آپ روزانہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے اور وہ خود شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ تو میں نے کیا کیا کہ ایک شب رات کو میں نے کیا غلہ بھرنے لگا، ایک چور میرے گھر میں آیا، وہ غلہ بھرنے لگا، میرا وہ سارا سامان لے کر جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور میں اہل و عیال والا ہوں، میں بہت زیادہ عاجز مند ہوں، تو مجھے برائے کرم چھوڑ دیجیے۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور اہل و عیال ہونے کا واسطہ دیا تھا، تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اس کا دوسرے دن رات کو انتظار کرنے لگا۔ تو اتنی دیر میں وہ آ گیا اور دوبارہ سے وہ غلہ صدقہ فطر کا جو سامان تھا وہ بھرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ تو میں نے دوبارہ اس پر رحم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ و زاری سن کر مجھے اس پر دوبارہ رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو دوبارہ تیسرے دن میں اس کا انتظار کرنے لگا، وہ آیا اور دوبارہ سامان چوری کرنے لگا۔ تو میں نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ جاتا ہے، اب میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے اور اس کے بدلے میں تم میری جان بخش دو۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ
آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جب اس نے مجھے علم سکھایا تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے بالکل سچ کہی، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان تھا جو تمہیں آ کر اس طرح تنگ کیا کرتا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس انسان کے غم کو، مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔